السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ یہ ہمارا جو فائنینشیل ایئر ہے، جون کا آخری مہینہ اس سال کا فائنینشیل ایئر کا، اور یہ مہینہ جو ہے وہ بجٹ کا سال ہے جس میں بجٹ آتا ہے اور اگلے سال کے متعلق کچھ ہمیں اکنامک جو گورنمنٹ کی پلانز ہوتے ہیں، فائنانس بل ہوتا ہے، وہ شیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت میرے خیال ہے ساری نظریں اسی طرف ہیں۔ 10 جون کو انشاءاللہ بجٹ آ رہا ہے اور یہ جو فائنانس بل آئے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگلے سال کے گورنمنٹ کے فائنانسز کیسے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہم سب کی نالج میں ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ہیڈ ونڈز ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں، تو اور اکنامک چیلنجز ہیں وہ بھی بہت ہی سیویئر ہیں۔ تو اس سے ایکسپیکٹیشن جو نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ اس بجٹ میں کچھ ہمیں ٹف میجرز کو لینے کی ضرورت ہے، اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب ہماری اکانومی تیزی سے گرو کرتی ہے تو اس کی کیپیسٹی ٹو گرو جو ہے وہ اسٹیفل ہو جاتی ہے ہمارے ٹوئن ڈیفیسٹ کی وجہ سے، اور جو پچھلے 2 سال کی ہماری 6% کی یا تقریباً کلوز ٹو 6% کی گروتھ رہی ہے جی ڈی پی کی، اب ہم پھر اس سچویشن میں آ گئے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ٹائٹن اوور بیلٹس، اور ہمارا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت تیزی سے بڑھا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، اور فسکل ڈیفیسٹ بھی انکریز ہو گیا ہے۔ ان سب فیکٹرز کو ایگریویٹ کر دیا ہے ہائی کموڈٹی پرائسز نے اور ہائی آئل پرائسز نے، اور جو پولیٹیکل ڈسرپشن رہی ہے تقریباً مارچ کے مہینے سے، تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے گورنمنٹ کی پلاننگ کے اوپر اور اسٹریٹجی کے اوپر۔ ہم بات کریں گے انفلیشن کی۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک نے 1.5% سے انکریز کر کے اس کو 13.75 کر دیا، یعنی 13.75 ان دا منتھ آف مئی، اور اب جو اگلی مانیٹری پالیسی آئے گی وہ جولائی میں آئے گی۔ لیکن گورنمنٹ کی بورنگ نیڈز اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جو اس کے بعد مانیٹری پالیسی آنے کے بعد جو آکشن ہوا ہے ٹریجری بل کا، تو اس میں انٹرسٹ ریٹ فردر اوپر چلے گئے، اور اس وقت جو 6 منتھ گورنمنٹ پیپر کے ریٹس ہیں وہ 14% to 14.15% کے درمیان چل رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن کا، کہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ کافی نیگیٹو ہوگا کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر، جو کارپوریٹ سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی کو کافی افیکٹ کرے گا۔ یا اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ چونکہ لارجسٹ بورور جو ہے اکانومی میں وہ گورنمنٹ ہی ہے، تو اس کی بھی فائنینسنگ نیڈز اور فائنینسنگ کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انفلیشن کی ہم بات کریں تو انفلیشن کا جو ڈیٹا آیا تھا 13.8% جو ہے، جو ہمارا انفلیشن کا نمبر آیا ہے فار دا منتھ آف مئی، یہ 28 منتھ ہائی پہ، اور اس میں ابھی کچھ مارجنل امپیکٹ آ رہا ہے جو کموڈٹی پرائسز کا، لیکن کچھ چیزیں جو اس کو فریز کیا گیا تھا، فار ایگزامپل پیٹرولیم پرائسز، اس کے ساتھ جو الیکٹریسٹی پرائسز سبسڈی دی گئی ہے 5 روپے کی، تو یہ سب چیزوں کا ابھی امپیکٹ اس میں نہیں آیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 دفعہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھا دی ہیں 60 روپے پر لیٹر سے، اور اس کے باوجود بھی پیٹرولیم کے اوپر تقریباً 9 روپے کی سبسڈی موجود ہے، اور ڈیزل پہ کچھ سبسڈی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا جو امپیکٹ اگر ہم دیکھیں گے، اور ساتھ میں الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے وہ جولائی سے انکریز ہوں گے، تو جون کا مہینے کا انفلیشن جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 13.8 سے بھی فردر اوپر آئے گا، اور یہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگلے فائنینشیل ایئر میں جو گورنمنٹ کا جو اسٹیمیٹس ہیں انفلیشن کے 12-13% کے، وہ ریئلسٹک نظر نہیں آ رہے، اور انفلیشن کے اوپر ڈفرینٹ اسٹیمیٹس ہیں کہ ڈپینڈنگ آن ہاؤ دی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز آر، انفلیشن اگلے سال جو ہے وہ 17% سے لے کے ٹو دا ایکسٹینٹ آف 20 سے 22% تک کے بھی اسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ وہ جا سکتا ہے۔ لیکن جو 2024 کا فسکل ایئر ہے اس میں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سبسٹینشلی نیچے آئے گا۔ ایک تو ہائی بیس امپیکٹ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کموڈٹی پرائسز جو سپر سائیکل اس کا چل رہا ہے کموڈٹی پرائسز کا، تو وہ
ایز آف ہو جائے گا اور کموڈٹی پرائسز نیچے آ جائیں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو گیپ ہے وہ ڈراپ کیا ہے ہمارا اپریل میں $0.6 بلین پہ آیا ہے، لیکن ہمارا جو اوور آل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی بھی آن دا ہائر سائڈ ہے، اور ہمیں اس میں کچھ اس وقت میجر جو ریسنٹلی لیے گئے کہ امپورٹ کی کمی کی جائے گی، تو انٹرسٹ ریٹس کا انکریز اور جو ایل سی مارجنز انکریز کر دیے گئے ہیں، اور کچھ لگژری پروڈکٹس پہ جو بین لگا دی گئی ہے امپورٹ پہ، تو اس سے ہمارا اندازہ ہے کہ امپورٹ بل میں $6 سے $8 بلین سالانہ کی کمی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جب یہ بجٹ آتا ہے اور یہ اس طرح کی ریفارم میجرز لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی اوور آل امپورٹس کو کم کرنا ہے، کم سے کم $10 بلین سے لے کے $15 بلین تک، تاکہ ہمارا جو گیپ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ اس وقت ہماری امپورٹ جو ہے وہ $75 بلین سے بھی زیادہ پہ چلی گئی ہیں، وہ آپ کے نالج میں ہے کہ وہ ابھی اس وقت تقریباً $30 بلین ایکسپیکٹڈ ہے اس سال۔ تو اس وجہ سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریفارمز فردر لانے کی ضرورت ہے، اسٹرکچرل ریفارمز، ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو بجٹ آئے گا اس میں نہ صرف ٹیکسز کا اضافہ ہوگا کارپوریٹس پہ، بینکس پہ، بلکہ پرسنل انکم ٹیکسز میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اضافہ کرے گی۔ تقریباً $300 سے $400 بلین کے نئے ریونیو میجرز لیے جائیں گے، جس سے مارکیٹ کے حوالے سے یہ ایک نیگیٹو نیوز ہے کہ ہرٹ دی کارپوریٹ پروفٹیبلٹی۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، 2-3 اچھی ڈیولپمنٹ جو پاسبل ہیں، وہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ یہ بجٹ اپروو ہو جائے گا تو آئی ایم ایف کی فنڈنگ ریسٹور ہو جائے گی، اور جب آئی ایم ایف کی فنڈنگ ریسٹور ہو جائے گی تو اس وقت جو کنسرنز ہیں اوور آل انٹرنیشنل کمیونٹی کے اور ڈومیسٹکلی بھی کنسرن ہیں فائنینشیل ایمرجنسی کے بارے میں، یا یہ کہ انٹرنیشنلی جو کنسرنز ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ کے بارے میں، وہ کنسرنز ایڈریس ہو جائیں گے، اور پاکستان کی جو فنڈنگ ہے ایون بیونڈ آئی ایم ایف سورسز وہ بھی ریسٹور ہو جائے گی، اور جو ہمارا فنڈنگ گیپ ہے اس کو برج کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، تو جیسے ہماری نالج میں ہے کہ جو مارکیٹ پچھلے مہینے بھی کافی پریشر میں رہی ہے، اور کرنٹ منتھ میں بھی آلریڈی اس وقت جو 3-4 ورکنگ ڈیز ہوئے ہیں اس میں بھی کچھ پریشر ہے مارکیٹ میں اور نیگیٹو ٹرینڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی جائیں گی بجٹ کے تھرو اور فائنینشیل ٹائٹننگ میجرز لیے جائیں گے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی ارننگز پر شیئر تو کمپنیز کی افیکٹ ہوگی، لیکن جو مارکیٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ کافی حد تک ریسٹور ہو جائے گا، اور ہمارا جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے جو ملٹی ایئر لو پہ چل رہا ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی، اور دیٹ ول مور دین کمپنسیٹ فار ڈکلائن ان دا ارننگس۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال جو ہے فائنینشیل ایئر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز کے لیے ایک بار پھر اچھا سال ثابت ہوگا۔ ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر کی جو مارکیٹس ہیں، ڈیولپ کنٹریز کی مارکیٹس ہیں، وہ بہت ہائی پرائس ارننگ ملٹیپل پہ چل رہی ہیں، تو جو انٹرسٹ ریٹس میں انکریز ہوا ہوگا یا انفلیشن میں انکریز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے پرائس ارننگ ملٹیپل شرنک ہوں گے، اور مارکیٹ میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی کریکشن موڈ میں آ چکی ہیں۔ پاکستان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، پاکستان کا پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ اپنے آل ٹائم لوز پہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی تھوڑا سا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا انویسٹنگ پبلک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں ایک امپرومنٹ آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخری جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس کریڈٹ کا مہینہ ہے، آخری مہینہ اس سال کا رہ گیا ہے جس میں آپ ٹیکس کریڈٹ اویل کر سکتے ہیں فار دا فسکل ایئر 2022، تو میں انکریج کروں گا ہمارے سارے انویسٹرز کو کہ جو لانگ ٹرم ایپیٹائٹ رکھتے ہیں ہائی رسک پروڈکٹس کے لیے وہ ہمارے ایکوٹی فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ لو رسک ایپیٹائٹ ہے جن کا، ان کو جو ہے ہمارے منی مارکیٹ فنڈز میں اور والنٹری پینشن اسکیم کی منی مارکیٹ سب فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا ٹیکس بینیفٹ سیکیور کر سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ یہ صرف عمومی معلومات کے لیے ہے۔ ٹیکس ریٹ کی سہولت انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 62 اور 63 کے مطابق لی جا سکتی ہے۔ انفرادی نوعیت کے ٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سرمایہ کار کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فنڈ میں سرمایہ کاری کے نتائج جاننے کے لیے اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ کر لیں۔ میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے نتائج پر منحصر ہے۔ سرمایہ کاری کی پالیسیز اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ ڈاکیومنٹ کا بغور مطالعہ کریں۔